الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق یعنی کہ سبق نمبر 67 میں ہم ناقص ہی پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 اسباق سے ہم ناقص الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے متعلق ان کی تبدیلیوں کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم صرف کبیر فعل ماضی معلوم پڑھیں گے، جو صرف صغیر میں سب سے پہلے اوپر ہوتا ہے فعل ماضی معلوم ایکٹیو فارم، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسا ہے کہ پچھلے 3 سبق میں ہم نے صرف صغیر پڑھی ہے۔ صرف صغیر آپ جانتے ہیں، صرف صغیر پڑھی ہے جس میں کہ مختلف صیغے ہوتے ہیں، فعل ماضی بھی ہوتا ہے، مضارع بھی ہوتا ہے، مصدر، سب سارے صیغے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہم پچھلے 3 اسباق سے پڑھ رہے تھے ناقص الفاظ کی صرف صغیر، ثلاثی مجرد میں بھی اور مزید فیہی میں بھی، فیملی 1 اور فیملی 2 سے لے کے 10 تک وہ بھی پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اب ہم جو ہے صرف کبیر کی طرف جا رہے ہیں۔ صرف کبیر یعنی کہ وہ ایک ایک صیغہ ہم لیں گے، ایک ایک فارم آف ورڈ لیں گے اور پھر اس کی صرف کبیر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نے کیا لیا ہے اس میں صرف کبیر فعل ماضی معلوم، اور ایسا ہے کہ ابھی ایک سبق تو ہم اس پہ صرف کبیر فعل ماضی معلوم پہ کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں یہ کوشش ہوگی کہ باقی جو صیغے ہیں وہ جلدی جلدی کور کریں۔ ایک کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے اور پھر باقی کو تیزی سے پڑھیں گے، باقی جو صیغے ہوں گے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ یہ جو صرف کبیر ہم کرنے جا رہے ہیں، تو صرف کبیر جو ہے وہ فیملی 1 کی وہ یعنی کہ ثلاثی مجرد کی ویسے ہی ہے جیسے صرف کبیر مزید فیہی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف کبیر کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ثلاثی مجرد اور مزید فیہی میں ناقص الفاظ کے ساتھ ایک ہی طریقے کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ اب ہم یہ صرف کبیر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں فعل ماضی میں ہوا کے صیغے میں، ٹھیک ہے۔ ہوا یعنی کہ جو مذکر غائب کا واحد کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں کہ جیسے آپ کے پاس ناقص لفظ ہے اور اس کا مادہ ہے ہا، دال اور یا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو وہ کیا ہوگا، اس کا ہوا کا صیغہ کیا ہوگا فعل ماضی کا؟ ہدا، ہدا۔ تو اس میں کیا دکھ رہا ہے آپ کو کہ یا کی بجائے آپ کو جو ہے الف مقصورہ دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر شفا، یہاں پہ یا یہ روٹ لیٹر یا ہے، اس کا مادے میں یا ہے، لیکن جب فعل ماضی میں یہ الف مقصورہ دکھ رہا ہے۔ پھر رعا، رعا، پھر اسی طریقے سے طغا، ٹھیک ہے۔ تو کیا دیکھا آپ نے کہ فعل ماضی، اور یہ ہم اس وقت یہاں پہ ساری جو ہے وہ ہم نے دیکھے ہیں ناقص یائی جن کے آخر میں یا آ رہا ہے۔ تو یہ سب جو ہیں وہ شارٹ الف یعنی کہ الف مقصورہ پہ ختم ہوئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اچھا، ایک اور مثال ہے ناقص یائی کی، مشا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناقص واوی، تو دال، عین اور واو، تو دعا بنے گا۔ اس میں جو ہے آخر میں واو، ناقص واوی جو ہیں ان کے آخر میں الف آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے تلا، نجا، ٹھیک ہے۔ تو ناقص واوی الفاظ میں فعل ماضی ہوا کے صیغے میں آخر میں الف آ جائے گا، جبکہ ناقص یائی جو یا پہ ختم ہوتے ہیں ان میں یہ الف مقصورہ ہوگا، جس کو ہم اردو میں کھڑا الف، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں۔ اچھا، آگے پھر اب ہم ہوا، ہما، ہم کے صیغے پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا ہم نے دیکھ لیا کہ ہوا کیسے ہے، اور پھر ہما، ہم یعنی کہ مذکر غائب کے تثنیہ اور جمع کے صیغے۔ تو یہ دیکھیں، ہدا، ہدایا، ہدو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیں یہ کیا دکھ رہا ہے کہ یہ جو اس میں یا جو تھی، اصل روٹ لیٹر جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور الف مقصورہ پہ ختم ہو رہا تھا، لیکن وہ یا جو ہے وہ ہما کے صیغے میں دوبارہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہما کے صیغے میں کون سے ہما کے؟ مذکر کے ہما کے صیغے میں دوبارہ آ گئی ہے، تو وہ یاد پلٹ آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ ہم جیسے عام الفاظ میں کیا ہوتا ہے، عام جو ناقص نہیں ہوتے، جیسے نصرہ ہے، تو نصرہ کا کیا ہوتا ہے؟ نصرہ، نصرا، نصرو، تو وہاں پہ آپ کو
दम्मा दिखता है हुम के सीगे में आम अल्फाज में, लेकिन यहाँ पे दम्मा नहीं आ रहा इस पे, ठीक है, आइन कलमे पे दम्मा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके हुआ के सीगे में अलिफ मकसूरा है, तो यहाँ पे भी फतह है, ठीक है। तो जितने अल्फाज में हुआ के सीगे में अलिफ मकसूरा होगा, तो उसके के सीगे में हुम जो आएगा पहले मादी का, वो आऊ के आवाज के साथ आएगा। हदऊ, शफऊ, राऊ, तगऊ, मशऊ, ठीक है। तो हदा, हदाया, हदऊ, शफा, शफाया, शफऊ, रआ, रआया, रआऊ, तगा, तगया, तगऊ, मशा, मशाया, मशऊ, ठीक है। फिर इसी तरीके से वाव, ये नाकिस वावी में क्या हुआ ये देखें, दआ, और ये फिर हुमा के मुजक्कर के हुमा के सीगे में दआवा, वाव आ गया इसका वापस, ठीक है। दआ, दआवा, दआऊ, तला, तलावा, तलाऊ, नजा, नजवा, नजऊ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने पहली सर्फ कबीर की पहली लाइन कर ली, यानी कि हुआ, हुमा, हुम के सीगे कर लिए। अब हम दूसरे अगले जो सीगे होते हैं, हिया, हुमा, हुन्ना, यानी कि मोन्नस के सीगे, मोन्नस गायब के सीगे, ठीक है, वो करेंगे। अब उसमें देखें क्या हुआ कि हदत, हदा था, हुआ फॉर्म, हदत हो गया हिया में, ठीक है, ये ताव तानीस आ गया। अच्छा, ये जो मोन्नस का हुमा का सीगा होता है, उसमें या नहीं होती, उसमें या वाव वापस नहीं आता, ठीक है। तो हदत, हदता, हदैना, ये या दोबारा हुन्ना पे वापस आ जाती है, ठीक है। या एक तो मुजक्कर के हुमा के सीगे में वापस आई, और फिर हुन्ना में आई, हदैना। इसी तरीके से शफत, शफता, शफैना, राअत, राअता, राइना, तगत, तगता, तगैना, मशत, मशता, मशैना। अब नाकिस वावी देखते हैं, दाअत, दाअता, दाउना, तलत, तलता, तलौना, नजत, नजता, नजौना, ठीक है। तो ये क्या देखा कि इसमें आपने इस स्लाइड पे क्या देखा कि हिया, हुमा, हुन्ना के सीगे देखे, और उसमें क्या देखा कि हिया के सीगे में तो ताउतानिस आती है, और फिर उसमें से फिर अलिफ आ जाता है, हदता। लेकिन जो मोन्नस का हुमा का सीगा है, उसमें जो वीक लेटर होता है वो वापस नहीं आता, ठीक है। वो हदायता नहीं है, हदाता है, हदता, ठीक है, हदत, हदता। लेकिन हुन्ना के सीगे में ये या वापस आती है, हदैना, ठीक है, या वापस आती है, हदैना, ठीक। और इसी तरीके से इसमें भी तलाउना, ये वापस आया, ठीक है, दाउना, वाव वापस आया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हुन्ना का सीगा आ गया ना, पहले मादी के सर्फ कबीर कर रहे हैं, तो हुन्ना आपको पता है, हुन्ना के सीगा के बाद बाकी सारे जो सीगे होते हैं, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नानू, सब उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आते हैं। तो अब जो है हम पूरी सर्फ कबीर करेंगे, और देखें, हदा, हदया, हदऊ, हदत, हदता, हदैना, ठीक है। हुआ, हदा, हुमा, हदया, हुम, हदऊ, हिया, हदत, हुमा, हदता, हुम, हुन्ना, हदैना। फिर क्या होगा, हदैना के बाद सारे ऐसे ही आएंगे, अंता, हदैता, अंतुमा, हदैतुमा, अंतुम, हदैतुम। ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, ताकि आप जब इसको देखें स्लाइड को, और वो पॉज कर दें या म्यूट कर दें, तो आप खुद से बोलें कि अंता, हदैता, अंतुमा, हदैतुमा, अंतुम, हदैतुम, अंती, हदैती, अंतुमा, हदैतुमा, अंतुन्ना, हदैतुन्ना, अना, हदैतु, नहनु, हदैना, ठीक है। तो ये या जो हुन्ना के सीगा में वापस आई थी, ये बाकी सारे सीगों में है, ठीक है। या जो असल रूट लेटर था, असल मादे में हर्फ इल्लत था, वो वापस। इसी तरीके से दआ, दआवा, दआउ, दअत, दअता, दअउना, ठीक है। ये वाव किस में आया, इसमें मुजक्कर के हुमा के सीगे में वाव वापस आया है, और हुन्ना के सीगे में, और फिर हुन्ना के बाद सारे सीगों में आएगा, ठीक है। दआउता, अंता, दआउता, अंतुमा, दआउतुमा, अंतुम, दआउतुम, अंती, दआउती, अंतुमा, दआउतुमा, अंतुन्ना, दआउतुन्ना, अना, दआउतु, नहनु, दआउना, ठीक है, इस तरीके से। अब और अच्छा, इसमें हमने क्या देखा, अब तक हमने क्या देखा कि एक तो हमने देखा कि हुआ के सीगे में जो है वो जो हर्फ इल्लत होता है, उसकी जगह अलिफ आ जाता है हुआ के सीगे में,
اور اگر ناقص یائی ہوتا ہے تو وہ ہمیں اسم الف مقصورہ کی صورت میں دکھتا ہے، اور ناقص واوی میں الف، آخر میں الف دکھتا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو حرف علت غائب ہوتا ہے وہ کب واپس آتا ہے؟ ناقص یائی الفاظ میں یا ہما کے صیغے میں واپس لوٹ آتے ہیں، اسی طرح ناقص واوی الفاظ میں ہما کے صیغے میں واؤ واپس لوٹ کے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ ہنہ کے صیغے میں بھی آتی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہوا صیغے میں جو فعل ماضی میں الف مقصورہ ہوتا ہے وہ ہما مؤنث اور ہم کے صیغوں میں اصل حرف علت سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہنہ کے صیغوں میں، ٹھیک ہے؟ ہنہ کے صیغوں میں اصل حرف علت سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک بات اور دیکھی کہ ہم کا صیغہ لانگ او ساؤنڈ، یعنی کہ نسرو میں دمہ ہوتا ہے نا، نسرو میں تو دمہ کے بجائے او ساؤنڈ آتی ہے، اس میں فتح والی آواز آتی ہے، کیونکہ اس کے ہوا کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ اس میں الف مقصورہ تھا، اس میں فتح ساؤنڈ تھی، فتح کی آواز تھی، تو ہم میں بھی ایسے ہی، ٹھیک ہے؟ تو یہ وجہ ہے۔ اچھا، یہ دیکھا آپ، اب مزید اس میں مثالیں ہیں، آپ اس کو خود سے پڑھیے۔ ہوا شفا، ہما شفایا، ہم شفو، ہیا شفت، ہما شفتا، ہن شفینا، انت شفیتا، انتما شفیتما، انتم شفیتم، انتی شفیتی، انتما شفیتما، انتن شفیتن، انا شفیتو، نحنو شفینا، ٹھیک ہے؟ پڑھیے۔ کیا ہوا یہاں پہ ہننا کے بعد سے؟ کیا ہوا؟ انتا تلوتا، انتما تلوتما، انتم تلوتم، ٹھیک ہے؟ پھر انتی مؤنث کے صیغے آئیں گے حاضر کے، انتی تلوتی، انتما تلوتما، انتنا تلوتنا، پھر متکلم کے صیغے فرسٹ پرسن، انا تلوتو، نحنو تلونا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اس کو ویڈیو کو روک کے نا یہاں پہ اس کو بار بار پڑھیں، کم از کم 2 دفعہ تو پڑھیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اگلی مثال پہ۔ تغا، تغیا، تغو، ٹھیک ہے؟ پھر تغت، تغتا، تغینا، پھر انتا تغیتا، انتما تغیتما، انتم تغیتم، انتی۔ اچھا، اس کو آپ پھر اس کو پورا پڑھ لیجیے گا۔ یہ پھر یہ شاید دوبارہ آئی ہے، یہ سلائڈ دوبارہ آ گئی ہے۔ اچھا، پھر رعا، رعایا، رعو، انت رعیتا، انتما رعیتما، انتم رعیتم، اس طریقے سے آپ اس کو پورا خود سے پڑھیں۔ یہاں روک دیں ویڈیو اور یہ پورا 2 دفعہ پڑھیں۔ اچھا، یہ جو ردیہ ہے نا، یہ باب سمیہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ باب سمیہ کے لیے ہم اگلی سلائڈ پہ ہم آگے اس کا باب سمیہ کو الگ سے پڑھیں گے۔ اب تک دیکھیں رعا یرا، یہ رعا یرا ہوتا ہے، یہ باب فتحہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں تبدیلیاں، ٹھیک ہے؟ ہوا میں الف مقصورہ آ جائے گا، ہما مذکر میں یا واپس آ جائے گا، پھر ہنہ میں بھی یا واپس آ جائے گا، اور پھر باقی سارے صیغوں میں یا رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ہم نے کس میں پڑھی ہیں؟ یہ فتحہ فیملی رعا یرا میں، اور یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ مشا یمشی، مشا یمشی یعنی کہ دربہ فیملی، نجا ینجو یعنی کہ نصرہ فیملی۔ تو نصرہ میں، دربہ میں اور فتحہ میں یہ ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اب ہم جو جا رہے ہیں وہ ہم سمیع باب کی طرف جا رہے ہیں کہ سمیع باب میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے اس کی تبدیلیاں پڑھی تھیں ثلاثی مجرد میں، تو ہم نے دیکھا تھا کہ سمیع باب میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کے آئین کلمہ سیکنڈ لیٹر پہ کسرہ ہوتا ہے، سمیع، سمیع یسمعو، تو آئین کلمے پہ جب کسرہ آ جاتا ہے تو اس میں یا ہوتی ہے، اس کے ہوا کے فعل ماضی کے ہوا کے صیغے میں یا موجود رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ نسیا ینسا۔ تو دیکھیں اب باب سمیع کا ہوا کا صیغہ دیکھتے ہیں۔ باب سمیع سے کون کون سے لفظ آتے ہیں؟ ناقص لفظ جو باب سمیع سے آتے ہیں وہ نسیہ ہے، ٹھیک ہے؟ نسیہ میں دیکھیں یا دکھ رہی ہے آپ کو باقاعدہ، اس میں الف مقصورہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بقیہ ہے، اس میں بھی یا دکھ رہی ہے، الف مقصورہ نہیں ہے۔ اور لقیہ، ٹھیک ہے؟ خفیہ، ردیہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہوا کے صیغے میں یا موجود ہوتی ہے باب سمیع میں، اور اس کی وجہ سے ساری جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، خشیہ بھی ہے اس کی ایک مثال، اس کی وجہ سے ساری تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں باب سمیع میں۔ یہ دیکھیں
نسیہ یا تو پہلے سے موجود ہے، یہ واپس پلٹ کے نہیں آیا ہما میں، بلکہ یہ پہلے سے یہ ہوا کے سیغے میں بھی تھا اور ہما کے سیغے میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نسیہ 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 نسو، اب یہ دیکھیں دمہ آ گیا، اس کے ہم کے سیغے میں کیا ہوا کہ دمہ آ گیا، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ ہوا کے سیغے میں آپ کے پاس الف مقصورہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے دمہ آیا۔ سو نسیہ نسیہ نسو، پھر بقیہ بقیہ بقو، لقیہ 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 لقو، خفیہ خفیہ خفو، ردیہ ردیہ ردو۔ اس میں دیکھیں باب سمیہ میں جب ہم کا صیغہ آ رہا ہے تو اس میں یہ دمہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ خشیہ خشیہ خشو، اور اب پوری اب یہ ایک منٹ، نسیہ نسیہ نسو، اور پھر ایک منٹ میں اس کو مٹا دوں، پھر یہ پوری صرف کبیر آ گئی، نسیت نسیتا نسینا، پھر نسیتا نسینا آ گیا نا، تو اسی پیٹرن پہ چلے گا آپ، ہنہ میں جو تبدیلی آتی ہے پھر وہ باقی سارے آگے باقی صیغوں میں وہی چلتی ہے۔ ہنہ نسینا، انتا نسیتا، انتما نسیتما، انتم نسیتم، انتی نسیتی، انتما نسیتما، انتنا نسیتنا، انا نسیتو، نحنو نسینا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کو پڑھیے، ردیہ 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 ردو، ردیت ردیتا ردینا، ردیتا ردیتما ردیتم، ردیتی ردیتما ردیتنا، انا ردیتو، نحنو ردینا، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھتے جائیے تاکہ پریکٹس ہوتی جائے۔ تو یہاں پہ یہ ختم ہوا، اور اس میں آپ نے دیکھ لیا ثلاثی مجرد کے تقریباً سارے باب کی آپ نے کیا دیکھا، فعل ماضٍ صرف کبیر پڑھی، اور اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ باب نصرہ، باب فتح اور باب ضربہ سے جو الفاظ آتے ہیں ان میں مختلف تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور باب سمیہ میں تھوڑی مختلف تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ باب سمیہ میں آپ نے دیکھا کہ یا جو ہے وہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہیں رہتا ہے، اور پھر البتہ ہم کے صیغے میں جو ہے آپ کو دمہ دیکھتا ہے، اسی طریقے سے۔ اور پھر جب ہنہ میں جس طریقے سے خشینہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے، کسرہ تو ہر ایک میں ہے، ہما میں بھی ہے، ہوا میں بھی ہے، تو خشینہ جب آتا ہے ہنہ کے صیغے میں، تو وہ باقی صیغے پھر اسی طریقے سے اسی پیٹرن پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ جو لائیو سیشن ہوگا اس میں ہم آپ لوگ مطلب صرف کبیر کی پریکٹس کریں گے، وہی الفاظ ہیں، یہ ناقص الفاظ جو ہیں وہی الفاظ ہیں، وہی لسٹ ہے ہماری، لیکن پہلے آپ صرف صغیر کر رہی تھیں اس کی، اب اس دفعہ فعل ماضی کی صرف کبیر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔